100 سے زائد مردہ عورتوں سے شادی کرنے والا نوجوان، وہ شادی کیسے کرتا؟ جان کے آپ کے پیروں تلے زمین نکل جائے۔ سرگودا گاؤں کا سچا واقعہ۔ میرا نام مبشرہ ہے۔ بچپن سے مجھے پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا۔ میری فیملی کافی ویل آف تھی۔ میرے خاندان نے مجھے پڑھایا لکھایا اور مجھے ڈاکٹری پڑھنے کے لیے بیرون ملک بھیج دیا۔ میں باہر سے ڈگری حاصل کر کے اپنے ملک واپس آئی۔ اب میں ایک سائیکیٹرسٹ بن چکی تھی۔ مجھے ایک اچھے اور بہت بڑے ہسپتال میں نوکری بھی مل چکی تھی۔ ایک دن میں کام سے تھکی ہاری گھر لوٹ رہی تھی۔ میں ہلکی سپیڈ میں گاڑی چلا رہی تھی۔ اچانک میرے فون کی بیل بجی۔ میں نے فون دیکھا۔ عاطف، خیریت؟ آج اس کی کال کیسے آ گئی؟ میں نے کال اٹھائی۔ السلام علیکم، اور کیسے ہو عاطف؟ آج تمہیں ہماری یاد کیسے آ گئی؟ یوں اتنے عرصے بعد۔ کہاں ہو، کیسے ہو؟ عاطف نے کہا۔ ارے بس اتنے ٹائم بعد ملک واپس آیا ہوں، ساری باتیں فون پر کر لو گی یا ملنے بھی آؤ گی؟ میں نے کہا، ارے نہیں یار، اتنے عرصے بعد تم سے بات چیت ہوئی تو خوشی سے فون پر ہی باتیں کرنے لگی۔ میں نے گاڑی عاطف کے گھر کی طرف موڑ لی۔ مجھے عاطف سے مل کر بہت خوشی محسوس ہوئی۔ وہ میرا کزن بھی تھا اور اچھا دوست بھی۔ وہ اب ایک بہت بڑا اور اچھا وکیل بن چکا تھا۔ چائے پیتے پیتے ہم دونوں باتیں کرنے لگے۔ اس نے مجھے بتایا کہ مبشرہ، مجھے تمہیں کچھ دکھانا ہے اور ساتھ ساتھ مجھے ایک کیس میں تمہاری مدد کی بھی ضرورت ہے۔ کیا تم میری مدد کرو گی؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ ہاں، کیوں نہیں، لیکن تم ایک وکیل ہو اور میں ایک ڈاکٹر، دونوں مختلف شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں، تو میں کیسے تمہارے کیس میں مدد کر سکتی ہوں؟ وہ کہنے لگا، مجھے تمہیں کسی سے ملوانا ہے، تم اسے دیکھو گی تو تمہیں سب کچھ سمجھ آ جائے گا۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر گاڑی میں بٹھا کر لے گیا۔ سفر کے دوران ہم نے گزرے دنوں کی خوب باتیں بنائیں اور خوب ہنسی مذاق کیا۔ پھر اچانک ہماری گاڑی ایک پولیس اسٹیشن کے قریب رک گئی۔ میں نے حیرانگی سے پوچھا، عاطف، سب خیریت تو ہے نا؟ تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ آخر ہو کیا رہا ہے؟ وہ جلدی سے میرا ہاتھ پکڑ کر گاڑی سے اترتے ہوئے بولا، تم چلو تو صحیح، تمہیں سب بتاتا ہوں۔ ہم دونوں پولیس اسٹیشن کے اندر داخل ہوئے۔ عاطف نے آفیسر سے کچھ بات چیت کی اور اپنے وکیل ہونے کا تعارف کرواتے ہوئے مجھے جیل کی طرف لے گیا۔ جیل کے اندر ایک بہت پھٹے پرانے لباس اور چادر اوڑھے ایک آدمی پر میری نظر پڑی۔ وہ نظریں جھکائے بیٹھا تھا۔ عاطف نے اس کو ہماری طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا، عادل، ادھر آؤ۔ نام سنتے ہی مجھے حیرانگی سی محسوس ہوئی۔ جیسے ہی اس آدمی نے ہماری طرف نظریں اٹھا کر دیکھا، میں تو اس کا چہرہ دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ میری زبان سے تو الفاظ ادا نہیں ہو رہے تھے۔ میں نے گھبراتے ہوئے کہا، کیا یہ وہی عادل ہے؟ عاطف نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ بالکل ٹھیک پہچانی ہو تم، یہ وہی عادل ہے۔ میں نے کہا، لیکن یہ اس حال میں کیسے؟ اور آخر اس نے ایسا کیا جرم کیا ہے جو اس کا یہ حال ہو گیا ہے؟ وہ ہماری ہی یونیورسٹی کا ایک طالب علم اور بہت اچھا ہمارا دوست تھا، لیکن آج میں اس کو دیکھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ وہ ہمارا ہم عمر اور ایک بوڑھا ضعیف انسان لگ رہا تھا جو بہت ہی تکلیف دہ حالت میں تھا۔ میں گھبراہٹ میں وہیں بیٹھ گئی۔ عاطف نے مجھے پانی پلایا۔ میں نے عاطف سے کہا، بتاؤ مجھے یہ سب کیا ہے اور تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ اتنی دیر میں عاطف کا فون بجا۔ وہ وہاں سے چلا گیا کہ میں بس ابھی آتا ہوں۔ میں نے سامنے کھڑے ایک جیلر سے اس کے مجرم ہونے کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگا، یہ مجرم نہیں، گنہگار ہے۔ اس نے ایسا گناہ کیا ہے، اسے سزا تو ملے گی، لیکن اللہ بھی اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ میرا دل دھڑکنے لگا کہ یہ جیلر کیا کہہ رہا ہے۔ وہ کہنے لگا، میڈم، یہ وہ آدمی ہے جس نے 100 مردہ عورتوں سے زائد شادیاں کی ہیں۔ میرے ہاتھ سے پانی کا گلاس گر کر وہیں چھوٹ گیا۔ میرے اندر خوف طاری ہو گیا۔ اتنی دیر میں عاطف آ گیا اور ہم دونوں واپسی کے لیے گاڑی میں بیٹھے۔ میں نے کہا، عاطف، تم نے یہ کیسا گھٹیا کیس اپنے سر لے لیا ہے؟ ایک تو مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ وہی عادل ہے، پھر اوپر سے اس کا یہ گھنونا جرم نہیں بلکہ گناہ ہے۔ تم کیسے اسے سزا سے بچاؤ گے؟ میرا تو سر پھٹ رہا ہے اور میری یہ سب سمجھ نہیں آ رہا تم مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ عاطف کہنے لگا، تم ہی وہ واحد بندی ہو جس کی وجہ سے میں یہ کیس جیت سکتا ہوں، اور اب یہ صرف کیس نہیں، یہ ہمارے دوست کی زندگی کا بھی سوال ہے۔ میری تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ عاطف مجھے یہ سب کیا اور کیوں کہہ رہا ہے؟ عاطف کہنے لگا، تم ابھی گھر جاؤ، آرام کرو، میں تمہیں کال پر سب بتاتا ہوں۔ میں پہلے ہی بہت تھکی ہوئی تھی۔ گھر آ کر میں نے کھانا کھایا اور چائے پی کر آرام کے لیے لیٹ گئی۔ میرا دماغ اب تک عادل کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ پھر میں نے عاطف کو کال ملائی۔
عاطف نے کال اٹھائی۔ میں نے کہا مجھے عادل کے بارے میں جاننا ہے، میں اس کو دیکھ کر بے چین ہو گئی ہوں۔ مجھے وہ یونیورسٹی کے دن یاد آ گئے، وہ تو ایک خوش مزاج اور ہنستا کھیلتا لڑکا تھا، آخر کیوں وہ اس جرم بلکہ گناہ کرنے پر مجبور ہو گیا؟ اور میں نے عاطف سے کہا وہ ندا کیسی ہے، اس کا کچھ پتا ہے؟ عاطف کہنے لگا ندا؟ تم اچانک ندا کے بارے میں کیوں پوچھ رہی ہو؟ اس کا پتہ نہیں، یونیورسٹی کے بعد ہم سب دوستوں کی علیحدگی ہو گئی تھی، مجھے ندا کی کوئی خبر نہیں۔ میں نے کہا خیر بس ایسے ہی پوچھ رہی تھی۔ میں نے بات ٹالتے ہوئے کہا مجھے بھی عادل کو دیکھ کر دوستوں کی یاد آ گئی اور عادل کے کیس میں تمہاری مدد ضرور کروں گی۔ ہم دونوں اگلی صبح عادل کے ماں باپ سے ملنے چلے گئے۔ وہاں پہنچ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ ایک بہت بڑا بنگلہ، گاڑیاں، نوکر چاکر۔ عاطف نے مجھے بتایا تھا کہ عادل بہت اچھے اور کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے اور اس کے ماں باپ ہر حال میں یہ کیس جیتنا چاہتے ہیں۔ ایک پل کے لیے مجھے لگا وہ پیسوں کی ریل پیل سے اپنے بیٹے کے گناہ کو دنیا سے چھپا لیں گے اور اسے سزا سے بچا لیں گے، لیکن اگلے ہی پل مجھے ہاتھ جوڑتی ہوئی ایک خاتون سامنے کھڑی نظر آئیں جو ہم دونوں سے اپنے بیٹے کے کیس جیتنے کی التجا کرنے لگیں اور کہنے لگیں میں جانتی ہوں میرا بیٹا بے قصور ہے، اس کی کوئی مجبوری ہوگی، وہ ایسا گناہ اور ایسی گھٹیا حرکت نہیں کر سکتا۔ خیر ہمیں عادل کے بابا نے اندر تشریف لانے کو کہا، ہماری خوب خاطر تواضع کی، لیکن میری نظریں چاروں طرف شاید کسی کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی۔ خیر عاطف نے عادل کے والدین سے بات چیت کی، کافی سوالات کیے جن سے ہمیں صرف اتنا معلوم ہوا کہ کچھ سال پہلے عادل گھر چھوڑ گیا تھا اور ہم سے سارے رشتے ناتے توڑ کر الگ ہو گیا تھا۔ ہمیں جو ہی اس کے جیل جانے کی خبر ہوئی، ہم نے ایک اچھا دوست اور وکیل ہونے کے ناطے تمہیں یہ کیس دینا ضروری سمجھا۔ اس کے بابا نے ہمیں صرف اتنا ہی بتایا، لیکن عادل کی ماں کچھ گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی تھی۔ بہرحال ہم دونوں واپسی کے لیے گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے اور عاطف نے مجھ سے یک دم پوچھا اب تو تمہیں سب کچھ سمجھ آ گیا ہوگا؟ میں نے کہا ہاں ضرور، لیکن اب بھی بہت کچھ باقی ہے۔ عادل نے آخر یہ گھٹیا جرم کیوں کیا؟ ہمیں سب کچھ معلوم کرنا ہوگا۔ ہم دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم سب سے پہلے یہ پتہ کریں گے کہ عادل اپنے والدین کو کیوں چھوڑ کر گیا اور کہاں رہا، اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا جو وہ یہ عجیب و غریب جرم کا مجرم بن گیا۔ ہم دونوں عادل سے مل کر کچھ بات چیت کرنا چاہتے تھے۔ میں اور عاطف عادل سے ملنے جیل گئے۔ ہم نے جیلر سے عادل سے ملاقات کی سفارش کی، ہمیں اجازت مل گئی۔ میں نے اپنا کام شروع کیا۔ میں نے کہا عادل تمہیں ہم دونوں یاد ہیں، ہم تمہارے دوست تھے یونیورسٹی میں۔ وہ گھبرانے لگا اور کچھ نہیں بولا۔ میں اور عاطف ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ عاطف نے پوچھا تم اپنے والدین کو چھوڑ کر کیوں چلے گئے تھے؟ لیکن وہ پھر بھی خاموش تھا۔ میں نے کہا عادل میری طرف دیکھو، میں ندا کی دوست، یاد آیا؟ عاطف مجھے گھورنے لگا۔ ندا کا نام سن کر عادل سٹپٹا گیا اور بولا مجھے سرگودھا جانا ہے، وہاں وہ انتظار کر رہی ہے، وہ شادی کرنی ہے۔ وہ ایک دم آپے سے باہر ہو گیا۔ میں عاطف کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے چل پڑی۔ میں نے کہا عاطف ہمیں سرگودھا جانا ہوگا اور عادل کے بارے میں معلومات کرنی ہوگی۔ عاطف کے چہرے پر ہزاروں سوال تھے۔ وہ کہنے لگا سرگودھا گاؤں کیوں؟ اور تم نے ندا کا ذکر کیا، آخر تم کیا کرنا چاہ رہی ہو؟ وہ مجھ سے ہزاروں سوال کرنے لگا۔ میں نے غصے سے کہا تمہیں یہ کیس جیتنا ہے یا نہیں؟ وہ کہنے لگا ہاں، مگر تم کچھ بتاؤ گی مجھے؟ میں نے کہا میں سب راستے میں بتاتی ہوں۔ ہم دونوں سرگودھا کے لیے روانہ ہو گئے۔ راستے میں نے عاطف کو سب سمجھا دیا۔ ہم دونوں گاؤں پہنچ گئے۔ وہاں عاطف اور میں نے عادل کی پوچھ گچھ شروع کی۔ وہاں ہمیں ایک بوڑھی خاتون ملی۔ ہم نے موبائل میں عادل کی تصویر دکھائی اور پوچھا اماں کیا آپ اس کو جانتی ہیں؟ وہ تصویر دیکھ کر اپنے آپے سے باہر ہو گئیں اور خوفزدہ ہونے لگیں۔ ہم نے تسلی دیتے ہوئے کہا آپ گھبرائیں نہیں، ہمیں سب کچھ بتائیں۔ عاطف نے ان کو اپنے وکیل ہونے کا حوالہ دیا۔ وہ کہنے لگی بیٹی یہ تو وہ بدبخت آدمی ہے جس نے میری مری ہوئی بیٹی سے شادی کر لی تھی۔ میں سن کر ہکا بکا رہ گئی۔ میں نے کہا اماں آپ پوری تفصیل بتائیں، یہ سب کیسے اور کیوں ہوا؟ وہ کہنے لگی بیٹی میں صرف اتنا جانتی ہوں، میری بیٹی شدید بیمار تھی، وہ اس بیماری میں ہی فوت ہو گئی۔ گھر والوں پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ گھر میں میری بیٹی کی میت رکھی ہوئی تھی اور یہ بغیرت آدمی وہاں قاضی لے آیا اور زور زبردستی کر کے اپنا نکاح پڑھوانے لگا اور اس طرح گاؤں والوں نے اسے مار بھگایا۔ میں نے کہا اماں، پھر وہ رونے لگی۔ بیٹی میں بس اتنا ہی جانتی ہوں، اور میں ہی نہیں، گاؤں میں ایسے اور بھی لوگ ہیں جو اپنی مری ہوئی بہو، بیٹی، بیوی کی عزت پامال ہوتے دیکھ چکے ہیں۔ ہم ایک دو اور لوگوں کے گھر گئے،
سب نے ہمیں یہی تفصیل بتائی۔ ایک آدمی نے بتایا جیسے ہی میری بہو کا انتقال ہوا اس کی میت گھر میں رکھی ہوئی تھی اور یہ منحوس آدمی نکاح کے لیے قاضی ساتھ لے آیا اور گھر میں گھس کر لوگوں کو مار پیٹ کرنے لگا اور میری بہو کو اپنی بیوی کہنے لگا۔ میرے بیٹے نے غصے میں اسے مارا پیٹا اور بھگا دیا۔ ہم ایک گھر اور گئے اور ایک اور آدمی نے بھی یہی تفصیل بتائی کہ اس بےہودہ آدمی نے اس کی مری ہوئی بیوی کو بھی نہیں بخشا۔ وہ وہاں پہنچ گیا اور قاضی کو مار پیٹ کر کے نکاح پڑھوانے پر مجبور کیا۔ عاطف کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر ہم کیسے اس کی وجہ تلاش کر سکیں گے، جبکہ گاؤں میں تو جگہ جگہ اس کے جرم اور گناہوں کے چرچے ہیں کہ ہر مری ہوئی عورت کو یہ شادی کر کے بیوی مان لیتا تھا۔ سوچ کر بھی روح کانپ گئی کہ آخر اس کے پیچھے ایسا کیا ماجرا ہے، کون ہے ایسا آخر وہ جو ہمارے اس دوست کو بے گناہ ثابت کر کے اسے سزا سے بچا سکتا ہوگا، کیونکہ گاؤں میں ہر آدمی اس کو برا بھلا کہہ رہا تھا، کوئی اس کو بددعائیں دے رہا تھا اور کوئی اس کو کڑی سے کڑی سزا دینے کی عاطف سے التجا کر رہا تھا، کیونکہ ہم نے یہ نہیں بتایا کہ ہم عادل کے خلاف ہیں یا اس کے فیور میں ہیں۔ گاؤں کا ہر آدمی کہہ رہا تھا کہ وہ نوجوان 100 سے بھی زیادہ مردہ عورتوں سے شادی کرنے لگا تھا۔ میں بھی سن کر خوف زدہ ہو جاتی کہ کیسے وہ مردہ عورتوں سے شادی کر کے۔ عاطف سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، مبشرہ شاید میں یہ کیس ہار جاؤں، کیونکہ مجھے نہیں لگتا میں عادل کو سزا سے بچا پاؤں گا۔ ایک دم عاطف نے کہا، لیکن مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی، میں کہیں اور کشمکش میں گم تھی۔ عاطف نے زور سے کہا، مبشرہ۔ میں چونک گئی اور کہا، ہاں کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ میں تم سے مخاطب ہوں اور تم پتہ نہیں کہاں گم ہو۔ میں نے کہا، ہاں بولو۔ وہ کہہ رہا تھا، آخر ندا کا اس کیس سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ آخر تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ میں پہلے ہی اس کیس سے بہت پریشان ہوں اور تم نے مجھے الگ بے چینی میں مبتلا کر دیا ہے۔ آخر ندا کا ان سب باتوں سے کیا تعلق ہے؟ میں چپ رہی کیونکہ ابھی میں خود بہت کنفیوز تھی، ابھی میں ٹھیک سے کسی مرحلے پر نہیں پہنچی تھی۔ میں نے کہا، تم بس میرا ساتھ دو، وقت آنے پر تمہیں سب پتہ چل جائے گا، پہلے ہم عادل کے مجرم ہونے کی وجہ تلاش کر لیں۔ عاطف نے کہا، ہاں بالکل، ہم کچھ دنوں کے لیے وہیں ٹھہرے تھے، ایک گھر ہم نے اسی گاؤں میں کرائے پر لیا تھا۔ ہم روزانہ عادل کے خلاف ثبوت اکٹھے کر رہے تھے، لیکن کہیں بھی ہمیں اس کے فیور میں کوئی شواہد نہیں ملے۔ ایک دن میں نے پرس سے ندا کی تصویر نکالی اور یونیورسٹی کے وہ دن یاد کرنے لگی جب ندا اور میں بہت اچھے دوست ہوا کرتے تھے۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو باہر ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی۔ میں نے کہا، آپ کون ہیں؟ اندر آ جائیں۔ میں نے ان کو اندر لے جا کر بٹھایا۔ وہ میرے اور عاطف کے بارے میں خفیہ انداز میں پوچھ گچھ کرنے لگیں۔ میں اپنے اور عاطف کے بارے میں سب کچھ بتانے لگی۔ اتنے میں ان کی نظر ندا کی تصویر پر پڑی۔ وہ تصویر اٹھا کر سینے سے لگا کر رونے لگیں۔ میں ان کو گھورنے لگی کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے، یہ ندا کی تصویر کو اس طرح۔ وہ کہنے لگی، بیٹی یہ تمہاری کون لگتی ہے؟ اگر مناسب سمجھو تو کیا مجھے بتاؤ گی؟ میں نے حیرانگی سے پوچھا، آپ بتائیں آپ اس لڑکی کو کیسے جانتی ہیں؟ وہ کہنے لگی، بیٹی تمہاری طرح وہ بھی عرصے پہلے اس گھر میں کرائے پر آئی تھی۔ میرا اس لڑکی سے کافی ملنا جلنا ہو گیا تھا۔ وہ مجھے اپنی ماں اور میں اسے اپنی بیٹی سمجھنے لگی تھی، لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ بہت بیمار رہنے لگی تھی اور پیسوں کی محتاجی نے اسے موت کے منہ تک پہنچا دیا۔ لیکن مجھے یہ بات پریشان کر رہی تھی کہ اس گاؤں میں یہ پہلی عورت کی موت ایسی ہوئی تھی کہ وہ آدمی نے یہاں آ کر اس کی میت کے پاس کیسے وہ گھٹیا حرکت نہیں کی۔ آخر ایسا کیوں ہوا جبکہ جہاں جہاں عورت کی میت رکھی جاتی تھی یہ آدمی فوراً دوڑا چلا جاتا تھا؟ عاطف بھی باہر کھڑا یہ سب سن رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، مبشرہ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ بوڑھی عورت کہنے لگی، بیٹی میں پاس میں ہی رہتی ہوں، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو بتا دینا۔ میں چپ چاپ کھڑی رہی۔ وہ عورت چلی گئی۔ مجھے ندا کی موت کی خبر نے بہت صدمہ پہنچایا تھا۔ میں عاطف کے سہارے کھڑی ہو کر رونے لگی۔ ندا کی موت کی خبر سن کر عاطف کو بھی بہت افسوس ہوا، لیکن عاطف کہنے لگا، مبشرہ ہم یہاں کسی اور کام کے لیے آئے ہیں اور تم یہاں عادل کی پوچھ گچھ کر رہی ہو یا ندا کی؟ میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم یہ سب کیا کر رہی ہو۔ عاطف غصے سے مجھ پر بھڑکنے لگا۔ میں نے کہا، چند پیسوں کی لالچ نے تمہیں صرف اس کیس کی حد تک محدود کر دیا ہے۔ وہ میرا طنزیہ جملہ سن کر پریشان ہو گیا اور کہنے لگا، ایسی بات نہیں ہے، عادل اور ندا صرف تمہارے ہی دوست نہیں تھے، میرے بھی اتنے ہی اچھے دوست تھے، لیکن عادل کے کیس سے ندا کا کیا تعلق ہے جو بار بار ندا کا ذکر چھڑ جاتا ہے؟ میں ایک دم کہنے لگی، چلو عاطف جلدی چلو، مجھے ان بوڑھی اماں سے
اور کچھ پوچھنا ہے۔ عاطف اور میں دوڑتے ہوئے گئے۔ وہاں ہمیں بوڑھی اماں نے ندا کی پوری کہانی سنائی، کیسے وہ گاؤں آئی، کیسے وہ حالات کے ہاتھوں پیسوں کی مجبوریوں کے باعث ایک لاحق بیماری میں مبتلا ہو کر موت کو گلے لگا گئی۔ میرے اور عاطف کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ عاطف میری حرکتوں پر شدید غصہ تھا، لیکن وہ چپ کھڑا سنتا رہا۔ ہم اپنے شہر واپس آئے اور میں نے عاطف سے ضد کی کہ کچھ دنوں کے لیے مجھے عادل کو جیل سے باہر لانا ہے۔ وہ میری بات سن کر چونک گیا کہ تم جانتی ہو تم یہ سب کیا کہہ رہی ہو، یہ سب ممکن نہیں ہے۔ بہرحال میرے شدید اصرار کرنے پر عاطف نے عادل کے ماں باپ سے بات کی۔ وہ لوگ بہت بڑے آدمی تھے، ان کی بہت سورس تھی۔ انہوں نے کورٹ سے عرضی لے کر کچھ دنوں کے لیے عادل کو جیل سے بیل کروائی اور عاطف اور میں عادل کو لے کر گھر آ گئے۔ ہم نے بہت کوشش کی ہمیں وہ کچھ نہ کچھ بتائے، لیکن وہ چپ چاپ بیٹھا رہا۔ میں نے عاطف سے کہہ کر ایک منصوبہ بنایا کہ کیوں نہ کچھ ایسا کیا جائے کہ یہ اپنے گناہ کا اصرار خود کرنے لگے۔ عاطف سمجھ چکا تھا میں کیا کہہ رہی ہوں۔ میں نے عاطف کے ساتھ مل کر ایک ناٹک کیا اور عادل کے سامنے میں نے مرنے کا ناٹک کیا، جیسے میری میت گھر میں رکھی ہے۔ اور عاطف نے جیسے ہی رونا شروع کیا اور مجھے مبشرہ کی جگہ جب کسی اور نام سے روتے ہوئے پکارا تو ہم دونوں پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ عادل اپنے آپے سے لال ہو گیا اور غصے میں آ کر عاطف کو قاضی پکارنے لگا اور مارنے پیٹنے لگا کہ میرا اس عورت سے نکاح کرواؤ، یہ میری بیوی ہے، مجھے اس سے شادی کرنی ہے۔ گاؤں والوں کا ایک ایک الفاظ سچ ثابت ہو رہا تھا۔ بڑی مشکل سے عادل کو ہم دونوں نے سنبھالا۔ وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا اور زور زور سے رونے لگا۔ اس کے منہ سے جب عاطف اور میں نے وہ نام سنا ہم دونوں دنگ رہ گئے۔ عاطف سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ بہرحال ہم نے عادل کو نیند کی دوا دے کر سلا دیا۔ عاطف کہنے لگا، مبشرہ ہمارے پاس کوئی تو راستہ ہوگا عادل کو بچانے کا۔ ہم یہ سب کورٹ میں کیسے ثابت کریں گے کہ یہ ایک بے گناہ ہے؟ یہاں جو کچھ ہوا وہ ہم دونوں جانتے ہیں، بھلا ہم سب کیسے ثابت کریں گے؟ اور عادل کی یہ حالت کون یقین کرے گا ہماری بات پر؟ میں نے کہا، عاطف تسلی رکھو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم عادل کو سزا سے ضرور بچا لیں گے۔ اور پھر میں نے عاطف کو کیمرے کی طرف اشارہ کر کے کہا، بے فکر رہو، یہاں جو کچھ ہوا وہ اس کیمرے میں ریکارڈ ہو گیا ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں، گاؤں کے ہر آدمی کے بیان کا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے۔ عاطف نے کہا، لیکن وہ سارے بیانات تو عادل کے خلاف ہیں۔ میں نے کہا، سارے نہیں، کچھ۔ وہ کہنے لگا، میں سمجھا نہیں۔ میں نے کہا، عادل کا ہمیں بہت خیال رکھنا ہوگا اور ساتھ ساتھ اس کی بے گناہی کے ثبوت اور گواہ ڈھونڈنے ہوں گے۔ اچانک مجھے عادل کی ماں کا خیال آیا۔ اس دن جب ہم اس کے گھر گئے تھے وہ بہت پریشان اور گھبرائی ہوئی تھی۔ میں عاطف کو لے کر فوراً عادل کے گھر روانہ ہوئی۔ وہاں میں نے اکیلے میں عادل کی ماں سے پوچھا، آخر ایسی کون سی وجہ تھی کہ عادل گھر چھوڑنے پر مجبور ہو گیا؟ میں نے کہا، آپ کا بیان ہی عادل کو بے گناہ ثابت کر سکتا ہے، ہمارے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ میں نے ان سے کہا، وہ مجھے ساری تفصیل عادل کی شروعات سے اس کے گھر چھوڑنے تک کی بتا چکی تھی۔ اب میرا شک یقین میں بدل چکا تھا۔ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ اب مجھے عادل کے لیے اگلا قدم کیا اٹھانا ہے۔ میں اب عاطف کو لے کر ندا کے گھر گئی اور وہاں اس کے ماں باپ سے ساری تفصیل لی، اور واپس گھر آ کر میں نے عاطف کے سامنے سارے بیانات، سارے ریکارڈ رکھے اور کہا، میرا کام اب یہاں پورا ہوا، اب تمہاری باری ہے، تمہارا سارا سچ کورٹ میں دنیا کے سامنے لانا ہے۔ اب تم ہی وہ واحد وکیل ہو جو عادل کو بے گناہ ثابت کر کے اس کی زندگی بچا سکتے ہو۔ عاطف ایک طرف خوش بھی تھا کہ سارے راستے اب صاف تھے، اور دوسری طرف عادل کی حالت دیکھ کر پریشان بھی۔ اس نے کہا، مبشرہ تم نے میرا اتنا ساتھ دیا، میں تمہارا زندگی بھر شکر گزار رہوں گا۔ تم نہ ہوتی تو میں یہ سب اکیلے نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے عادل کو ہسپتال لے جا کر باقی کا کام پورا کیا، اور ادھر عاطف نے اپنی وکالت کا ہنر دکھاتے ہوئے سارے ثبوت جو عادل کے خلاف تھے ان سب کو عادل کے فیور میں بدلا اور سارے کیمرے کے ریکارڈ ترتیب سے جمع کیے۔ ہم دونوں عادل کی جان بچانے کے لیے دن رات لگے ہوئے تھے۔ خدا نے ہمارا پورا ساتھ دیا۔ کورٹ میں عادل کی پیشی تھی، عاطف اور مجھے، ہم دونوں کو عادل کا سچ سب کے سامنے لانا تھا۔ کورٹ میں ندا کے ماں باپ، عادل کے ماں باپ، گاؤں کے وہ لوگ جو عادل کے خلاف تھے، اور وہ بوڑھی عورت جو ندا کی ماں بنی ہوئی تھی، سب لوگ موجود تھے۔ عادل کو کٹکرے میں پیش کیا گیا۔ وہ اب پہلے سے بہت بہتر تھا۔ اس کو دیکھ کر مجھے دل سے خوشی ہو رہی تھی۔ اب میں اس کو بچا لوں گی۔ عاطف نے وکالت کا ہنر دکھاتے ہوئے بڑی خوبصورتی سے سارا سچ کورٹ کے سامنے لایا کہ یہ کہانی کچھ یوں شروع ہوتی ہے کہ عادل اور ندا ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے۔ جب یونیورسٹی میں ایک ساتھ پڑھتے تھے، ندا میری بہت اچھی دوست تھی۔ مجھے ندا ہر بات بتاتی تھی۔ ندا نے عادل کو پسند کرنے والی بات بھی بتائی تھی
اس لیے پہلے دن سے ہی مجھے عادل کا ندا سے تعلق نظر آنے لگا تھا۔ جب جیل میں میں نے پہلی بار عادل کے سامنے ندا کا نام لیا، میں نے بھی ساری گواہی کورٹ میں سنائی۔ آگے عاطف نے بتایا کہ ندا بہت غریب تھی اور عادل ایک خوبصورت نوجوان اور کھاتے پیتے گھر کا اکلوتا وارث۔ جیسے ہی عادل نے اپنے گھر میں والدین سے ندا کے رشتے کی بات کی، اس کی ماں تو راضی ہو گئی، لیکن عادل کے والد کو یہ بات ناگوار تھی، اس لیے عادل لڑ جھگڑ کر گھر چھوڑ کر چلا گیا، اور ادھر ندا نے بھی اپنا گھر بار چھوڑ کر عادل کے ساتھ سرگودھا گاؤں آ گئی۔ لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ یہ لوگ سرگودھا گاؤں چھپ کر رہنے لگے، کرائے کا گھر لیا، اور کچھ دنوں بعد ندا ایک لاعلاج بیماری کا شکار ہو گئی، اور پیسوں کی کمی کے باعث وہ موت کی اور جا رہی تھی، اور عادل دن بدن اسی کی فکر میں گھل رہا تھا۔ ایک روز عادل گھر آیا تو ندا کی موت ہو چکی تھی، وہ زمین پر گری ہوئی تھی۔ عادل یہ صدمہ برداشت نہ کر سکا اور دیکھتے ہی دیکھتے پاگل ہو گیا۔ اب وہ گاؤں میں جب بھی کسی عورت کے مرنے کی خبر سنتا تو اسے ندا کا خیال آ جاتا، اور زبردستی قاضی لے جا کر اسی مری ہوئی عورت سے نکاح کی خواہش کرتا، کیونکہ یہ مری ہوئی عورت کو ندا سمجھتا اور اس سے شادی کرنا چاہتا، کیونکہ اس کی شادی ندا سے نہیں ہوئی تھی، اس کی یہ خواہش ادھوری تھی۔ اس بات کا ثبوت عاطف نے وہ کیمرے کی ریکارڈنگ کورٹ میں پیش کی جب میں نے مرنے کا ناٹک کیا تھا، اور عاطف نے مجھے مبشرہ کی جگہ ندا نام لے کر رونے لگا تھا کہ اٹھو ندا، تم نہیں مر سکتی۔ تب عادل آپے سے باہر ہو گیا اور مجھے ندا سمجھ کر عاطف کو مارنے لگا کہ تو قاضی ہے، میری ندا سے شادی کروا جلدی، یہ ابھی مر نہیں سکتی۔ بس اس دن ہمیں یہ سمجھ آ گیا تھا کہ عادل کے دماغ میں یہ سب صدمہ بن کر بس گیا ہے۔ پھر میرے سائیکیٹرسٹ ہونے کا عاطف نے جج کے سامنے حوالہ دیا اور مجھے عادل کے ٹیسٹ کی ساری رپورٹس اور دماغ کے سی ٹی اسکین وغیرہ کی تفصیل بتانے کو کہا۔ میں نے ساری تفصیل بتا کر ثابت کر دیا کہ عادل مجرم نہیں، ایک بیمار اور ذہنی مریض ہے، یوں سمجھو آدھا پاگل۔ عاطف نے کورٹ کے سامنے سارے ثبوت رکھے اور ایک ایک کر کے ندا کے ماں باپ اور عادل کے ماں باپ اور کیمرے کی تمام ریکارڈ اور خاص کر اس بوڑھی عورت کو پیش کیا جو ندا کا سارا سچ جانتی تھی کہ کیسے وہ عادل کے ساتھ چھپ کر گاؤں میں رہ رہی تھی، اور بہت جلد عادل اور ندا شادی کرنے والے تھے، لیکن ندا کو ایک لاعلاج بیماری نے پکڑ لیا تھا اور وہ عادل کو اس بیماری کی وجہ سے چھوڑ دینا چاہتی تھی، لیکن عادل نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، سارے پیسے اس کے علاج میں لگا دیے، خود محنت مزدوری کرنے لگا۔ وہ ندا کو ٹھیک ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا تھا۔ ادھر ندا کے ماں باپ نے بتایا کہ ندا ہم سے لڑ جھگڑ کر سب کچھ چھوڑ کر چلی گئی تھی، پھر ہمیں صرف اس کے مرنے کی خبر ملی۔ دوسری طرف عادل کے ماں باپ نے بھی بتایا کہ وہ ہمارا ایک لاڈلا اور اکلوتا بیٹا تھا، لیکن ہمیں غریب گھر کی بہو لانے میں اعتراض تھا۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ ہمارا یہ سخت فیصلہ ہمارے بیٹے کو اس ذہنی دباؤ میں مبتلا کر دے گا۔ اب سارے ثبوت عادل کے فیور میں ثابت ہو گئے تھے۔ گاؤں والے بھی عادل کو پاگل سمجھ کر معاف کرنے لگے اور جج سے ایک ایک کر کے کہنے لگے کہ عادل کو چھوڑ دیا جائے۔ ہم نے اسے معاف کیا۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ یہ بیچارہ اس ذہنی دباؤ کا شکار ہو کر پاگل ہو گیا ہے۔ جج صاحب نے سارے گواہوں اور ثبوتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اسپتال کی رپورٹس کو دیکھتے ہوئے عادل کو باعزت بری کر دیا اور اس کے علاج کروانے کا حکم دیا۔ عاطف یہ کیس جیت کر بہت خوش تھا، اور ساتھ ساتھ مجھے سائیکیٹرسٹ ہونے کی وجہ سے ایک اور کیس حل کرنے پر ہسپتال کی طرف سے گولڈ میڈل دیا گیا۔ عادل کے ماں باپ نے بھی ہمارا شکر ادا کیا اور عادل کا علاج میرے ہسپتال میں شروع ہو چکا تھا۔ عادل اب کافی بہتر ہو رہا تھا۔ ایک روز عاطف میرے پاس آیا، ہم دونوں بہت خوش تھے۔ اس نے کہا، مبشرہ تم نہیں ہوتی تو میں یہ کیس نہیں جیت سکتا تھا، لیکن کیا تمہیں پتا ہے میں نے تمہیں ہی اس کیس کے لیے کیوں چنا؟ میں نے اس کو گھورتے ہوئے کہا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں سمجھی نہیں۔ وہ کہنے لگا، مجھے یاد ہے آج بھی، میرا ایک کام ادھورا ہے، تم نے میرا کام پورا کیا، اب میری باری ہے۔ میں یکدم کہنے لگی، تم کیا کہہ رہے ہو؟ میری کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ عاطف نے کہا، وہ جانتا تھا کہ میں یونیورسٹی کے دنوں سے ہی عادل کو بہت پسند کرتی تھی، لیکن ندا اور عادل کے بارے میں جان کر تم نے اپنی محبت کی ہنسی خوشی قربانی دے دی۔ میں یہ سن کر رو پڑی کہ مجھے ندا کے لیے یہ قربانی دینے میں کوئی حرج نہیں تھا، لیکن خدا نے ندا کو ہم سے چھین لیا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ سب میرے سامنے آ جائے گا۔ اس دن جیل میں عادل کو جب اتنے عرصے بعد دیکھا اور وہ بھی اس گنہگار کی حالت میں مجرم پایا تو مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی کہ یہ سب وہ کیسے کر سکتا ہے۔ پھر ندا کا خیال آیا تو میرے دماغ میں یہ سب کچھ اسی دن آ گیا تھا، لیکن بس ثابت کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرنی تھی، اور دیکھو پھر اللہ نے ہمارا ساتھ دیا اور ہم کیس جیت گئے۔
عاطف نے میرے اور عادل کے والدین سے بات چیت کر کے ہماری شادی کے لیے راضی کر لیا۔ عادل بالکل ٹھیک ہو چکا تھا، ہماری شادی ہو گئی۔ یوں اس طرح ہماری قسمت نے ہمیں اس کیس کے ذریعے پھر سے قریب لانا تھا اور قدرت نے ہمیں ملا دیا۔ لیکن ندا کی یاد ہمارے دل میں اور خاص کر عاطف کے آج بھی ہے، کیونکہ جہاں میں عادل کو پسند کرتی تھی، دوسری جانب عاطف ندا کو۔ بہرحال انسان نہیں جانتا کہ وہ اپنی قسمت سے نہیں لڑ سکتا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو وہ سب کھونا پڑتا ہے جس کا وہ منتظر ہوتا ہے۔ اور پھر آخر کہتے ہیں نا، جوڑے تو آسمانوں پر ہی بنتے ہیں۔